جیلم اسپورٹس بورڈ کے انڈر مزید آپ اس کو کیسے سٹائل سے لے کر آگے جانا چاہیں گے؟ کیا کتنی کامیابی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیں گے؟ اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، دوسرے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس میں حصہ لوں کسی طریقے سے اور اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو سرو کر سکوں، کیا دعوت دیتے ہیں ان کو، کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا، کھلاڑیوں کا میدان میں، گراؤنڈ میں آنا ہم آسان کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، جرم کے اندر ہیں، پنجاب میں ہیں، ملک میں ہیں، یا دنیا کے کسی خطے میں ہیں، آپ کوشش کیجئے آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، گلی محلے کے بچوں کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں، جس لیول پہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارا پارٹ ہیں۔ بالکل ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ وہ سیٹ دی جائے تو تب آپ کام کر سکیں گے۔ صحیح، آپ کوشش کیجئے کہ اپنے معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے آپ کا حصہ ڈالا جائے۔ صحیح، آپ کی گلی محلے میں، آپ کے ایریے میں جو بھی کھیل ہے، ہم سب ان گیموں کو آنے والے وقت میں انشاءاللہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، کبڈی وہ لوکل گیم ہے، ثقافت ہے ہماری، جی، رسا کشی، یہ بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں اس کا حصہ ہیں انشاءاللہ، ویری اور یہ پائپ لائن میں ہیں۔ معاشرے کی بہتری کے لیے اس پلیٹ فارم کو کیسے آپ یوز کرتے ہیں یا سجیشنز دیتے ہیں؟ کیسے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ وہ آپ جیلم فورم کی بات کر لیں اسپورٹس کے حوالے سے، اسی کے وہی جیلم اسپورٹس بورڈ کی بات کر لیں۔ شرط صاحب، سب سے بڑی چیز جو ہے نا، آپ کو آج ایک نا اپنے اندر کی نا، ایک میرے اندر ایک نا کوئی دکھ رہ گیا، کمی رہ گئی، صحیح، میں آج وہ آپ سے وہ ڈسکس کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے۔ میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے، اور میں نے مجھے اس پہ الحمدللہ اللہ کی داد ہے، اس کا بڑا اچھا رزلٹ بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سب سے بڑی چیز جو ہے شافی صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو کسی حوالے سے اپنے گھر کی وہ کر تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسکول میں نہیں ہے، کوئی کام سیکھ رہا ہے، کوئی سائیکلوں کا کام سیکھ رہا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے وہ انڈے بیچ رہا ہے، ان کا بھی زندگی پہ حق ہے، اور آپ نے ان کو، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تو آپ کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ سپورٹس ہے۔ میری جو سب سے بھی، میری سب سے یہ اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کو لے کے آئیں، کام تو انہوں نے سیکھنا ہے، وہ گیم سیکھ لینا، ہاں، جس جو ان کا انٹرسٹ ہے۔ دن کو آپ کا وقت گزر جاتا ہے، آپ شور میں ہے، آپ لوگوں میں آپ کا وقت گزر جائے، بندہ رات کو چارپائی پہ لیٹتا ہے، بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ سوچ آتی ہے، وہ چیزیں جب آتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم معاشرے کے لیول پہ اس چیز کو ہم اس طرح کریں۔ بچے تو کر رہے ہیں، سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ہوں گے جو مطلب کچھ ڈیزرونگ بھی ہوں گے، کچھ کے جو افورڈ کر سکتے ہو، لیکن یہ 100% ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ اب ان کا بھی معاشرے پہ اتنا ہی حق ہے جتنے باقی آپ کے اپنے بچوں کا ہے۔ ان کو لے کے آئیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچے لیں، 20 ہو، 25 ہو، 30 ہو، آپ ان کو باقاعدہ طور پہ کوئی سپورٹ سکھائیں، ان کی آگے مطلب ان کی پڑھائی کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، یا ایک سائیکل کا کام سیکھتا ہے بچہ، اس کا استاد کیا دیتا ہے، ہفتے بعد 500 روپیہ دے دیتا ہوگا، یا اس طرح آپ اس پہ انویسٹ کر دیں نا، آپ اس کو مطلب کہیں گے آپ کھیل بھی لو، پڑھائی کے فیس بھی آ رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جب یہ ہم کریں گے نا، وہ آپ کو وہ دیکھیں کہ وہ آگے چل کے کیا کرے گا۔ میں نے اپنے پریکٹیکل کیا ہے، میں نے وہ بچے اٹھائے ہیں، 4 5 6 بچے وہ لیے جو کام کر رہے تھے، میں نے ان کو ہاکی کی طرف لے کے آیا، ان کو ہاکی سکھائی، آج الحمدللہ وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں عزت کے خواہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر مجھے وہ محنت مجھے بتایا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، وہ انہوں نے آرمی میں وہ اپنی جو ہے پراپر طریقے نیشنل لیول پہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی گیم پہ پروو کیا ہے، الحمدللہ ان کے گھر جو ہے ان کے پیٹ چاہتا ہے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم سب بچوں کو بھی لے کے چلیں، یہ نہیں کسی کے پہ آپ یہ ٹرسٹی کام نہ کریں جو کہ ہم آپ کو مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک چیز دے، نہیں، ان کو بلڈ اپ کریں، ان کی شخصیت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو ابھاریں، ان کے اندر نکھار لائیں، تاکہ وہ معاشرے کے اچھے فرد بن سکے، آپ کا بھی فرد ادا ہو جائے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی وہ مطلب ان کو دل سکون ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے راضی ہو، اور آپ اچھا جی صاحب، ایز اے نیشنل کوچ قومی سطح پر جو دیکھنے والے ہیں، کوئی بھی ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ پروگرام کہیں پر بھی دیکھ رہا ہے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہاکی کی بحالی کے لیے؟ یا آپ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ جیلم فورم یا جیلم اسپورٹس بورڈ جیسے ادارے باقی سٹیز میں، باقی صوبوں میں بھی ہونے چاہیے، جن کی وجہ سے ہاکی کو اس کا کھویا ہوا مقام دلایا جا سکتا ہے؟ ہم نا سب سے دلیر قوم ہے، ہمارے پاس آپ دیکھ لیں ہمارا جو گراس روٹ لیول ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ اسٹرکچر ہو رہا ہے، آپ نیشنل لیول پہ جاتے ہیں وہ سب چینج ہو جاتا ہے، اس کا آپ کی مطلب وہ اس کی گیم ٹیکنیک چینج ہو جاتی ہے، آپ کے گراؤنڈز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے آگے آپ جائیں گے، جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے، وہاں پہ اس کو تیسرے اسٹیپ پہ جائیں گے، اگر ایک بندہ وہ 3 چیزیں اچھے سے کر رہا ہے، مین جو اس کے اندر وہ نیچرل ٹیلنٹ ہے تو وہ چیز کر رہا ہے،
صحیح باقی ممالک ہیں جو وہ وہاں سے بچوں کو وہاں سے اکیڈمی سے شروع کرتے ہیں. ہمارا بچہ کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ دوستوں کے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار او یہ تو بھی آ گیا ہے, جونیئر ٹیم میں آ گیا. ساری گیم ساری اسپورٹس میں آپ دیکھیے نا, آپ کو کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ملے گا, کسی جگہ آپ کو اکیڈمی نہیں ملے گی کہ جہاں سے بچے کو پراپر جو ہے وہ اس کو ٹرین کر کے تو آپ اوپر لے کے گئے ہیں. وہ تو نیچرل چیزیں ہیں, آپ کے پاس کرکٹ کا محمد عامر ہے, کہاں سے اٹھ کے وہ کہاں پہ چلا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح کافی ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے جہاں جہاں پہ ہمارے وہ لوگ جو یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے اس نیشنل کاز کو, اپنے قومی اثاثے کو, اس کو سپورٹ کریں کسی بھی حوالے سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پیسے بھی اٹھا کے تو مطلب دے دیں, اچیومنٹ کروا لیں, صحیح, ٹھیک ہے. آپ آپ کے جو بس میں ہے وہ مطلب چیزیں کر لیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالے گی. اور یہ پاکستان الحمدللہ اللہ کی ذات, یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں وہ ٹیلنٹ ہے اس میں, خاصہ درخیر زمین ہے جی. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ آپ کو اسی مقام پہ پھر وہ لے کے دن شاء. بہت شکریہ. اب کہا جا سکتا ہے کہ جیلم کی ہاکی ہو یا کوئی بھی سپورٹس ہو, آنے والے وقت میں جو ہمارے بچے ہیں جو مستانے ہمیں بڑی سکرینوں پر نظر آئیں گے, بڑی ٹیموں میں نظر آئیں گے, نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں گے, اور جیلم کی سپورٹس کے حوالے سے تقدیریں انشاءاللہ. میں نا تھوڑا اس میں مینشن کرتا چلوں, آپ نے اسپورٹس بورڈ کے حوالے سے بات کی. اسپورٹس بورڈ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن یہ پوری ٹیم ہے. پوری ٹیم کے حوالے سے اس طرح کے جے سی ایل کے جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں, میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ ہمارے چیف ان پیٹرن چودھری سکندر نواز صاحب ہیں. صحیح. ہاکی کے لیے چیف ان پیٹرن چودھری انور یعقوب صاحب ہیں. فرق صدیق صاحب فٹ بال کو پروموٹ کر رہے ہیں, سو اس کے چیف ان پیٹرن ہیں. اٹس مین کہ ایک پوری ترتیب سے 2 دنوں میں 2 مہینوں میں کوئی کام نہیں ہوتا. زبردست. اگر کچھ وقت لگ رہا ہے, جے سی ایل کا سیزن 8 ہے, 8 میں کچھ نظارے مل رہے ہیں, تو پیچھے جائیں دیکھتے جائیں, تو آہستہ آہستہ آنے والے ہر سیزن میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوا اور بڑی سپیڈ سے ہوا. اسی طرح ہاکی اور فٹ بال اور باقی کھیلوں میں بھی ہوگا انشاءاللہ. اچھا, مجھے اب جو آپ کی ساری گفتگو تھی اس کو سن کے یہ لگ رہا ہے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سلوگن بنایا تھا, وہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کی باری آ گئی. کھیلے گا جیلوں, دیکھیں مل کر یار وہ تو ضرور ہوگا, لیکن وہ یہ تھا کہ وہ واقعی بات سچ ہے. وہ جب اندر سے کوئی بات نکلتی ہے نا, تو 2015 سے سٹارٹ ہونے والا جے سی ایل جو ہے نا, وہ جناب 2025 میں پھر بنتا ہے کہ کھیلے گا جیلم, دیکھے گا پاکستان. بہت شکریہ سونو احباب کا, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کافی اچھی چیزیں جو ہاکی کے بارے میں جو نہیں تھی معلوم وہ بھی پتہ چلی. بہت جیلم اسپورٹس بورڈ کے اندر جتنے کام آگے ہیں وہ بھی مجھے جو وہ آپ سے معلوم ہوئے ہیں. لاسٹ پروگرام میں نے چیئرمین جو ایس بی کا کیا تھا رضا طاہر رضا صاحب کا, مجھے کافی موقع ملا کہ میں ان پر تنقید کر سکوں, اور جتنے میں دیر چلا سکتا تھا میں نے چلائے. اچھے جواب آئے وہاں سے بھی, اور آپ میں نے کوشش کی لیکن کوئی ایسا سوال نکلا نہیں. تو اچھا کام کر رہے ہیں جی, آپ اچھا کام کرتے رہیں, ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں. اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.